के खिलाफ हो रही है। इम्पोर्टेड रजीम जो है इस मुल्क में आई, ये खराब बात है। नहीं, तो मैं भी इम्पोर्टेड कह रहा हूँ, रजीम तो की मुझे बात पकड़ के नहीं, ले जाओ। न्यूट्रल्स का जिक्र हो रहा है और टक्कर के लोगों को जब खुद मिलने की अपने आप बात को हो न्यूट्रल रही कह है। रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? यही बात होगी। हर बंदा कह रहा है कि जी इम्पोर्टेड रजीम है, जो 10 करोड़ आवाम निकली है वो किसके लिए निकली है? इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से बताएं। इमरान रियाज की गिरफ्तारी बिल्कुल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जिसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे, इससे गैर कानूनी काम हो ही नहीं सकता। आप कितनी FIR कर लेंगे? वज़ीर कानून आज़ादी पंजाब की कह रहे हैं। तहरीकें इस तरह नहीं रोकी जा सकती। अवाम खड़ी है, बेदार है, अपने हक के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर कानून पंजाब कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई, जबकि उनका कहना है कि इस्लामाबाद के दूध से उनको गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी मुसल्लत किस्म की गवर्नमेंट जो हमारे पर मुसल्लत की गई है, ये रजीम चेंज जो कि उन्होंने किया हुआ है, इनका काम यही है, ये एक फैशिस्ट रजीम है। फैशिस्ट रजीम की जितनी भी हरकतें हैं उसके लिए सब खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे। अब क्या असेंबली हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही जस्टिस साहब आएंगे, चीफ जस्टिस साहब सबसे पहले तो रात के इस पहर हम जो आए हैं ये एक आज़ादी सहाफ़त का इस्तारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक ये जो इमरान रियाज ख़ान की इस वक्त गिरफ़्तारी है ये एक शख्स की गिरफ़्तारी नहीं है। ये पाकिस्तान में जो सहाफ़त उसको ज़ंजीरों में पाबंद सलासिल कर दिया गया है उसके ख़िलाफ़ अब इस वक्त जो है वो आज पूरी तरीके इंसाफ यहाँ पर मौजूद है। इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, हमारे बसरा साहब हैं, हमारे और बाकी दोस्त हैं और शहबाज गिल और मैं, हम सब तमाम लोग इस वक्त जो हैं अपने तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है उसके साथ एक इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो गिरफ़्तारी की गई है इमरान रियाज की, जिस बहिमाना तरीके से की गई, आज शाम ही को इमरान ख़ान साहब ने अपने जो बात की थी, जो वीडियो मैसेज दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बजाय हमने रिवर्स गियर लगा दिया है, फ़ाशिज़म की तरफ चले गए और एक फ़ाशिस्ट रियासत, एक फस्तायत के हामिल जो हुक्मरान हैं वो यही करते हैं जो उन्होंने किया है। इमरान रियाज का गुनाह सिर्फ़ ये है कि वो इस हुकूमत को तनकीद कर रहा है, वो इस हुकूमत के ऊपर जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ के डोंगरे नहीं बरसा रहा और उसकी वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया है। आज मैं ये समझता हूँ कि और इस अदालत का जहाँ पे हम सामने खड़े हैं इसका हुक्म था कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको वायलेट करके उनको इस वक्त गिरफ़्तार किया गया है। तहरीक
इंसाफ ने कल इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी है और इंशाअल्लाह हमारे तमाम कारकुनान जो हैं वो तमाम शहरों के प्रेस क्लब्स के सामने जमा होंगे और आज़ादी सहाफ़त के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम जिस हद तक मुमकिन हो सका हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम इंशाअल्लाह इस आज़ादी के इस बुनियादी हक़ के लिए जाएंगे। अच्छा जी, दो चीज़ें, एक सेकंड मैं एक दो चीज़ें कह दूं। देखिए, एक तो इस बात की समझ नहीं आई कि 12 से 15 SHOs लेके एक सहाफ़ी को गिरफ्तार करने के लिए आया गया और इमरान रियाज, हम तो सारे यही जानते हैं कि वो आपके कोलीग हैं, एक रिपोर्टर थे, रिपोर्टर से ऊपर आके वो एक सहाफ़ी बने, एक बड़े जय्यद सहाफ़ी बने, एंकर बने, सहाफ़ी बने। सहाफ़ी हैं वो, एंकर भी तो एक फॉर्म है सहाफ़ी की। लेकिन 12 से 15 SHOs ला के उन्हें टोल प्लाजा पे खड़े करके उन्हें शाम के रात के उस पहर गिरफ्तार करना, और उससे 2 दिन पहले अयाज अमीर साहब, जिनके बारे में किसी भी मकतबा फ़िक्र से आप हों, सहाफ़त से हों, आप सियासत की किसी भी जमात से हों, नून से हों, पीपल्स पार्टी से हों, PTI से हों, आप किसी इदारे से हों, अयाज अमीर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका हर पाकिस्तानी दिल से एहतराम करता है। 75 साल के करीब उनकी उम्र है। वो सहाफ़त के इस टाइम दादा हैं अगर कहा जाए तो। उनके जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से उनको ज़दोकोब किया गया, उनको मारा गया, वो एक तज़लील थी। उसके बाद आज जिस तरीके से इस आला अदालत के अहकामात के बावजूद नए से नए पर्चे दे के जिस तरीके से राना सनाउल्लाह और उनकी ये जो पूरी गैंग है, उन्होंने इमरान रियाज को जिस तरीके से रात के पहर में गिरफ्तार किया ताकि ना ज़मानत हो सके, ना किसी अदालत से रुजू हो सके। जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, उन्होंने हमेशा आज़ादी राय, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी, वकला की तहरीक और इन तमाम चीज़ों में अपना बड़ा अहम रोल प्ले किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी जब अदालत खुलेगी तो वो आप इस चीज़ का सवाल ज़रूर अदालत पूछेगी, जैसा कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कहा कि क्या पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया है, या वो हकूक़ हैं? क्या इस टाइम जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है? ये तो हमने ज़िया के ज़माने में नहीं देखा, मुशर्रफ के ज़माने में नहीं देखा। जो कुछ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और इनके दूसरे हमनवा यहाँ पर कर रहे हैं, इसका रवाज पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ना इसे पाकिस्तान के सहाफ़ी बर्दाश्त करेंगे, ना सियासतदान बर्दाश्त करेंगे। और इस तरीके से आप आवाज़ें दबाकर चुप नहीं करवा सकते। आप अगर ऐसे दबाएंगे लोगों को तो लोग और बोलेंगे, क्योंकि ये जबिल्लत में है इंसानों की। अगर आप उन्हें दबाएंगे तो वो और बोलेंगे। इसलिए जो इमरान रियाज के साथ हुआ उसे हम कंडेम भी करते हैं। जैसे चौधरी साहब ने कहा, कल मुल्कगीर एहतजाज भी होगा। उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और फवाद चौधरी ऑलरेडी उसकी कॉल दे चुके हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस सहाफ़ी के साथ जिसके साथ कोई ज़्यादती होगी उसके साथ पूरा कदम से कदम मिला के उसके हकूक़ के लिए खड़ी होगी। आज की गिरफ्तारी जो है वो जी, जो खौफ की फिजा ये पैदा कर रही है, जो रजीम इस वक्त पैदा कर रही है, अगर आप उनका सियासी बैकग्राउंड देखें, सारी ज़िंदगी उन्होंने यही काम किया है। अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ज़दोकोब करने के लिए, उनके खिलाफ जाली पर्चे बनाना, ये एक उनका वतीरा है नून लीग का। आज भी इस फैशिस्ट रजीम में, जिस तरह 25 मई को उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, आज एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने जुल्म किया और मुसलसल इनके ख़िलाफ़ जाली पर्चे थे। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतनब्बे किया तमाम लोगों को, हुकूमत को, कि ऐसी आज़ादी की तहरीकें रोकी नहीं जा सकती। तो खुदा रहा जिनको समझ है वो मुल्क को उस तरफ ना लेके जाएँ। इस वक्त जो है इमरान रियाज जो है इधर इसी अदालत से बेल पे था और उसको तकरीबन 15 SHOs ने पकड़ के लेके अटक लेके चले गए हैं, जो कि मेरा ख्याल है आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय, तमाम फ्रीडम्स के, तमाम राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो हम इसको कंडेम करते हैं। कल इंशाल्लाह प्रेस क्लब के सामने तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी आज़ादी सहाफ़त के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि राना सनाउल्लाह ने ये सब किया और किया, दूसरी जानिब उन्होंने ये किया है कि दूसरी जानिब उन्होंने तो एक फौजी का नाम लिया, अफसर का नाम लिया। ये वाज़े कर दें, हुकूमत वाज़े करे, हुकूमत बताए। हुकूमत आके अभी अदालत में जब आएंगे तो मौका एक अफसर का नाम, तो हुकूमत जब आती है तो अपना वहाँ पे अदालत में खुली बात हो जाएगी, आप ही अदालत में तशरीफ ले आएंगे और आप चला दीजिएगा वो वीडियो जो उन्होंने कही, और जिसने भी किया है गलत है।
اور میں نے تو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ فوج مخالف سوال بڑے کرتے ہیں تو آپ وی لاگ کیا کریں فوج مخالف سوال ہمارے منہ سے نہ نکلوایا کریں. ہم اپنی فوج سے بڑا ہم اپنی فوج سے نہیں میں اچھا جی صبح 10 بجے ابھی نیا آرڈر آ گیا 10 بجے صبح جو ہے وہ آئی جی کو طلب کر دیا گیا ہے اور پٹیشن جو ہے وہ کر لی گئی ہے انٹرٹین کر لی گئی ہے 10 بجے انہوں نے پیشگی کا بھی کہہ دیا سو میرا خیال ہے کہ آرڈر بڑا اچھا ہو گیا باقی چیز جو ابھی دیکھ لیتے صبح 10 بجے جی تھینک یو جیو والے اوکے بشیر ڈن کر جی جی لوگوں نیچے کریں یہ کس کا ہے اس کو بلا لو مراد سر ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں گے جی جی پلیز تھینک یو یہ کیبل لوز کرو بھائی اپنی نیو کیبل لوز کرو اوکے کیوں دے دی یار جی سر اوکے دیکھیں ہم نے رات کو اس وقت 11 بجے کے قریب جو ہی عمران ریاض خان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے پشاور سے وہ اسلام آباد ٹریول کر رہے تھے کہ صبح ان کی پروٹیکٹیو بیلز ہم نے عدالت میں فائل کر کے جس کا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے آنریبل جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت سے ان کے حکم پہ آئی جی پنجاب نے جتنے پنجاب میں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اس کا ریکارڈ پیش کیا اور کل وہ پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی. آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان کی 2 پٹیشنز لگی ہوئی تھیں جس میں کہ ان کے جو ویپن لائسنسز تھے ان کو لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس شہباز علی رضوی صاحب نے بہت گریشیسلی جو ہے وہ ریسٹور کیا اور جو ان کی وہیکل تھی بلٹ پروف وہیکل اس کا بھی جو لائسنس جو کینسل کیا گیا تھا وڈرا کیا گیا تھا بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بھی ریسٹور کیا. ان حالات میں جب عمران خان کو پے در پہ 2 ریلیف ملے لاہور ہائی کورٹ سے تو ہم نے ٹرانسپیرنسی پرپسز کے لیے ریکارڈ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تمام 17 مقدمات میں پروٹیکٹیو بیلز کرائی جائیں گی تاکہ ان کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب ان کی ریٹ آف کویشمنٹ جو ہے یعنی کہ کویشمنٹ آف ایف آئی آر کی جب ریٹس فائل کرنی ہے تو اس میں ان کو ریلیف ملے. آپ کے علم میں لاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام معزز اینکر پرسنز وہ تمام جرنلسٹ جو اس وقت گورنمنٹ کے ہاتھوں جو بھی مقدمات فیس کر رہے ہیں اور اس کی نوعیت پہ در پہ مور اور لیس سملر نیچر کی ہے ان پہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک کامن آرڈر پاس کیا ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ عمران ریاض خان صاحب کی حد تک ہے بلکہ اس میں سمیع ابراہیم صاحب اس میں ارشد شریف صاحب ڈاکٹر موہت پیرزادہ ان سب کی حد تک یہ آرڈر پاس کیا ہے. آرڈر بہت کیٹیگوریکل نیچر کا ہے جس میں آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کیٹیگوریکل ڈائریکشن ہے کورٹ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جتنے صحافی اینکر پرسنز کے خلاف مقدمات درج ہیں اس کے باوجود بھی کوئی بھی کسی اینکر پرسن کو جو کہ پٹیشنرز ہیں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ کے پرائر پرمیشن سے ان کی پیش کی اجازت کے بغیر ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف اسلام آباد اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے عمران ریاض خان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جو کہ اب پبلک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا اور یہ واضح کیا کہ ان کو اسلام آباد کے ٹول پلازا سے اریسٹ کیا گیا ہے. اور عمران ریاض خان کے مطابق اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے کولیگ جرنلسٹ ہیں شیری زادہ صاحب جو کہ کے پی کے سے ہیں ایکسپریس نیوز میں مجھے یاد ہے کہ وہ سرو کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ہم ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف اسلام آباد موجود ہیں اور یہاں سے پنجاب پولیس کے 6 سے زائد ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی اور تقریباً 70 سے زائد پولیس والے جو ہیں وہ عمران خان کو زبردستی کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں ان کو اریسٹ کر کے لے کے گئے ہیں. ہم عدالت کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ رات کے اس پیر بھی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے ہمیں بہت گریس شو کی ہے. ہمیں جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہم نے انیشیٹ کی ہے اس کو باضابطہ نمبر جو سے جاری کیا ہے اور اس پہ باضابطہ آرڈر جاری کیا ہے جس کے مطابق کل صبح 10 بجے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ بتایا جائے کہ عدالت کے آرڈر کی وائلیشن کیوں کی گئی ہے. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ عمران کی بونا فائڈ انٹینشن اپنے آپ کو
کورٹ آف لا کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہے کہ جو ہی مقدمہ درج ہوئے، جو ہی ان کے لائسنس کینسل ہوئے، ودن 24 آورز 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران نے عدالتی کارروائیوں کا سامنا کیا اور 2 عدالتوں نے، لاہور ہائی کورٹ کی معزز عدالتوں نے ان کی فیور میں ریلیف جاری کیا ہے، اور اس وقت بھی عمران اسی انٹینشن کو کیری آؤٹ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے آ رہے تھے فار دا پرپز آف پروٹیکٹیو پری ارسٹ بیل۔ تو یہ آج کے حقائق ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ ایک سیکنڈ میں اب اس کیس میں جو مین کیس ہے اس میں ارشد شریف، یہ جو بات ہو رہی ہے ارشد شریف صاحب، ڈاکٹر امید پیرزادہ، اس کے علاوہ عمران ریاض اور سمیع ابراہیم کی طرف سے آلریڈی میں ایک کیس فائل کر چکا ہوں، جس میں اسی معزز عدالت نے یہ آرڈر بڑے کیٹیگورک انداز میں کہا ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، اس کو اس ملک میں کسی بھی طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، اور یہ جو ایف آئی اے والے اور جو پولیس والے کیسز بنا رہے ہیں، خاص کر پچھلی تاریخ پہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیے آپ یہ کیسز کیا بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی تھریٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیا ادارے اتنے کمزور ہیں کہ صحافی اگر اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کو تھریٹ ہوتا ہے، جس کے پر نہ ایف آئی اے کے پاس جواب تھا نہ پولیس کے پاس جواب تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اسی آرڈر میں کہ جناب اگر کسی قسم کا کوئی اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطمئن کریں گے، سیٹسفائی کریں گے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں گے۔ تو بظاہر یہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، انٹیریئر سیکٹری ہیں، آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد، انہوں نے اسلام آباد جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں انہیں فلاؤٹ کیا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی کانٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے، اور نہ صرف کانٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں، آئین پاکستان کے تحت دیے گئے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس، اس سب کی دھجیاں اکھیڑ کے رکھی جا رہی ہیں، صرف اور صرف اس کے لیے کہ ایک خاص نیریٹو کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ رجیم چینج یا یہ حکومت کے جو آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اس میں اس کی اپنی کوئی ایک سوچ ہے یا اس کا اپنا کوئی نیریٹو ہے، تو پھر اس کو غالباً اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنا نیریٹو عوام کے سامنے یا پبلک کے سامنے، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں انہیں دیکھتی ہے، سنتی ہے، یوٹیوب پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، تو اس پہ قطغن لگائی جا رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کل صبح جب اس کو 10 بجے ٹیک اپ کیا جائے گا تو یہ تمام صحافی حضرات بھی موجود ہوں گے، اور عدالت ضرور اس پہ نہ صرف کہ رات کو اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ صبح آ کے بتایا جائے کہ جناب ہم نے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ تھوڑی دیر جی سر رات کو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑیں گے، تو عمران ریاض تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ خدشہ، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو یہ رات کو کہاں لے جا کے چھوڑیں گے؟ کسی جنگل میں چھوڑ دیں گے اور کیا کہیں گے کہ کل کیا ہوا صبح؟ یہی ہم نے بات کی تھی کہ جب گلستان میں، جب چمن میں، جب پشین میں ایف آئی آریں کاٹی گئیں تو ہم نے کہا تھا کہ جناب ان کی لائف کو سیکیورٹی کون دے گا، یہ تھریٹ کون، یہ بہت بڑا تھریٹ ہے ان کی لائف کو، اور اسی بات کو عدالت نے سامنے رکھا، اور اس میں جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں کہ ایک ہی جو انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سراسر ایک پریشرائز کرنے کا ٹیکٹس ہے، زبان بند کرنے کا ٹیکٹس ہے، اور اس نیریٹو کو کل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ اس ملک میں ایک فری فیئر الیکشنز، جو کہ اس ملک میں ایک عوام کی آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، اور کسی قسم کے جو کرٹیسزم ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بیک 1980 کی دہائی میں جا رہے ہیں، اور 1980 میں جس قسم کی قطغنیں تھیں یہ وہی دوبارہ ریپیٹیشن ہے۔ تو اس میں خاص کر جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، اور آج 5 جولائی کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اپنا بیل کر چکے تھے، یہ تو ایک توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پوری قوم آج سوال کر رہی ہے، اور سوال کیا ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی، اور پھر آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈیا لگتی دیکھا،
لیکن جب بھی پاکستانی قوم اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو 25 مئی کو عمران خان صاحب نے جب احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال دی کہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر، پاکستان کی خودداری کے اوپر، پاکستان کے آزاد خارجہ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم پاکستان کی خودداری کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، اس سے پہلے جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، یہ آپ امریت میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان میں مارشل لا لگ چکا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھسے، لوگوں کو گھروں سے نکالے، ان کو ہراساں کرے؟ اقبال کے گھر، علامہ اقبال کے گھر کے اندر بھی یہ گھسے اور ان کی بیٹی کو انہوں نے ہراساں کیا، پاکستان کے بچے، خواتین کے گود میں بچے تھے، ان کے اوپر انہوں نے شیئرنگ کی۔ لیکن جو میڈیا میں آواز اٹھانے والے ہیں، آج میں تمام صحافتی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ سوال پوچھتا ہوں، آج میں پوری پاکستانی میڈیا سے نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ بات کرتے ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت فاشسٹ حکومت ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو سازش کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئی، یہ امریت سے بڑھ کر اقدامات یہاں پہ کر رہی ہے۔ ارشد شریف صاحب، ان کے اوپر پاکستان کے مختلف تھانوں میں آپ نے FIRs ہوتے ہوئے دیکھا۔ سمیع ابراہیم صاحب، ان کو جس قسم کی دھمکیاں دی گئی، ان کے اوپر جو FIRs کا نہ رکنے والا سلسلہ آغاز کر دیا گیا، انہوں نے کیا بات کی تھی؟ ان کے اوپر آپ بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں، آپ ایاز امیر جیسے بزرگ کے اوپر تشدد کرتے ہیں، آپ عمران ریاض خان کے اوپر پہلے FIRs کرتے ہیں، پھر ان کے اہل خانہ کو دھمکاتے ہیں، پھر ان کے گھر کے اندر گھس کے اور پولیس کو چاروں اطراف میں کھڑا کر کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے والد صاحب کے اوپر آپ جعلی کیسز بناتے ہیں، اور آج عدالت کے حکم کے باوجود اسلام آباد کے احاطے میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ آپ کون لوگ ہو کہ آپ بغاوت کے اور آپ محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، آپ غداری کے فتوے بانٹ رہے ہو؟ کون نہیں جانتا کہ ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض خان، موحد پیرزادہ، ان لوگوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، دہشت گردی کی جنگ جب ہم لڑ رہے تھے، یہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے اور پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی 5th جنریشن وارفیئر جس کا بارہا ذکر ہوتا تھا، یہی لوگ مقدمہ لڑتے تھے، آواز اٹھاتے تھے۔ آج آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، آج آپ ہر کسی کے اوپر آپ بغاوت کے FIRs کر رہے ہو۔ اس سے اگر آپ کا یہ خیال ہے، مجھے وہ ایک کہانی یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ چلا گیا ایک فلسفی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس، کہتے کہ مجھے ایسا ہنر دکھاؤ، کیونکہ میں ناجائز طریقے سے حکومت میں آیا ہوں، تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایک ہنر سکھاؤ کہ میں ذرا دیر تک حکومت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ لوگ محبت کریں۔ کہتے کہ محبت نہیں، نفرت کرتے ہیں، تو پھر کیا کروں، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ کہتے کہ لوگوں کو پھر ڈراؤ۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں ناجائز طریقے سے آیا ہوں، محبت بھی نہیں کرتے، نفرت بھی کرتے ہیں، ڈرانے کی بھی کوشش کی، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر بزرگ نے کیا کہا کہ خود بھاگو ورنہ لوگ جوتے مار کے بھگا دیں گے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خوف کا ہر طریقہ استعمال کیا، آپ نے جعلی FIRs کا ہر طریقہ استعمال کیا، آپ نے لوگوں کو ہراساں کیا، ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا، لیکن آپ کسی کو نہیں دبا سکے۔ سن لو، یہ پاکستانی قوم خوددار قوم ہے، امریکی سازش کے نتیجے میں بننے والی امپورٹڈ حکومت کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پاکستانی قوم اب ان آپریشن ریجیم چینج کے اعلیٰ کو بھی جانتے ہیں اور سہولت کاروں کو بھی جانتے ہیں، یہ ان کا چہرہ پہچان چکے ہیں۔ اور میں ان کو بتاتا چلوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں جو تباہی آئی، وہ تباہ کاریاں روزانہ آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کی ایک لہر آئی، لوگوں کے اوپر جبر و ستم ڈھانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ اور پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہو، آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اگر عوام کا اور قوم کا نبض دیکھنا ہے تو کسی شادی میں شرکت کرو، کسی جنازے پہ چلے جاؤ، کسی چوراہے پہ، کسی چوک میں، کسی بازار میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی کہ پاکستان ان غداروں کو معاف نہیں کرتا جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا۔ پاکستانی ان لوگوں کو آپ معاف نہیں کرتے جو پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے رات کی تاریکی میں سازش کے تحت پاکستان میں حکومتیں بدلنا شروع کر دی۔ پاکستانی کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور عمران ریاض خان کے گرفتاری کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کل پورے پاکستان میں احتجاج، ہر پریس کلب کے سامنے انشاءاللہ احتجاج کرے گی۔ ہم پاکستانی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے نکلو، جو لوگ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں۔ آج جو ارشد شریف، سمیع ابراہیم، موحد پیرزادہ، عمران ریاض خان، ایاز امیر کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم سے سوال مت پوچھو
यहाँ पे अपने हक के लिए आवाज़ मत उठाओ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी की बात मत करो। यार शर्म करो। हमारे एहतिजाज में अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लहराता है तो आप उसके ऊपर भी लाठीचार्ज शुरू कर देते हो। जो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियत की बात करता है आप उसके ऊपर जारी FIR काट देते हो, आप उनको हरासा करते हो, आप मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हो। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत से भी निजात मिलेगी। और इसके बाद जो पाकिस्तान बनने वाला है वो सही मानों में इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, कायद ने जिसका विजन दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो हमने लाखों कुर्बानियाँ दी थी, वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम